واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسط نمبر 30 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سرزمین عراق دو حصوں پر منقسم ہے۔ مغربی حصے کو عراق کے عرب کہتے ہیں اور مشرقی حصے کو عراق کے عجم کہتے ہیں۔ ناظرین، عراق کے عجم کے حدود اربع یہ ہیں کہ شمال میں طبرستان، جنوب میں شیراز، مشرق میں خوزستان اور مغرب میں شہر مراغہ واقع ہے۔ ناظرین، اس وقت اس کے بڑے شہر اصفہان، ہمدان اور رے سمجھے جاتے تھے۔ اس وقت رے بالکل ویران ہو گیا اور اس کے قریب طہران آباد ہو گیا ہے جو شاہان قاجار کا دارالسلطنت ہے۔ ناظرین، جلولہ کے بعد جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں، یزدگرد رے چلا گیا، لیکن یہاں کے رئیس آبان جدویہ نے بے وفائی کی، اس لیے رے سے نکل کر اصفہان اور کرمان ہوتا ہوا خراسان پہنچا۔ ناظرین، یہاں پہنچ کر مرو میں اقامت کی۔ آتش پارسی ساتھی اس کے لیے آتش کدہ تیار کر لیا اور مطمئن ہو کر پھر سلطنت حکومت کے ٹھاٹ لگا دیے۔ ناظرین، یہیں اسے خبر ملی کہ عربوں نے عراق کے ساتھ خوزستان بھی فتح کر لیا اور ہرمزان جو سلطنت کا زور و بازو تھا زندہ گرفتار ہو گیا۔ یہ حالات سن کر نہایت طیش میں آیا، اگرچہ سلطنت کی حیثیت سے اس کا وہ پہلا رعب و داغ باقی نہیں رہا تھا، تاہم 3000 برس کا خاندانی اثر دفعتاً نہیں مٹ سکتا تھا۔ ناظرین، ایرانی اس وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ عرب کی آندھی سرحدی مقامات تک پہنچ کر رک جائے گی، اس لیے ان کو اپنی خاص سلطنت کی طرف سے اطمینان تھا، لیکن خوزستان کے واقعے سے ان کی آنکھیں کھلی۔ ساتھ ہی شہنشاہ کے فرامین اور نقیب پہنچے، اس سے دفعتاً طبرستان، جرجان، نہاوند، رے، اصفہان، ہمدان سے گزر کر خراسان اور سندھ تک تلاطم مچ گیا اور 1.5 لاکھ ٹڈی دل لشکر قم میں آ کر ٹھہرا۔ ناظرین، یزدگرد نے مردان شاہ کو حرمز کا فرزند تھا سر لشکر مقرر کر کے نہاوند کی طرف روانہ کیا۔ اس مارکے میں درفش کاویانی، جس کو عجم تال ظفر یعنی لڑائی کا ہیرو سمجھتے تھے، مبارک فالی کے لحاظ سے نکالا گیا۔ چنانچہ مردان شاہ جب روانہ ہوا تو اس مبارک علم کا پھریرا اس پر سایہ کرتا جاتا تھا۔ ناظرین، عمار بن یاسر نے جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان حالات سے اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمار کا خط لیے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور سب کو سنا کے کہا کہ گروہ عرب اس مرتبہ تمام ایران کمر بستہ ہو کر چلا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دے۔ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ناظرین، طلحہ بن عبید اللہ نے اٹھ کر کہا کہ امیر المومنین، واقعات نے آپ کو تجربہ کار بنا دیا ہے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ آپ جو حکم دیں بجا لائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری رائے ہے کہ شام، یمن، بصرہ کے افسروں کو لکھا جائے کہ اپنی اپنی فوجیں لے کر عراق کو روانہ ہوں اور آپ خود اہل حرم کو لے کر مدینہ سے اٹھیں۔ کوفہ میں تمام فوجیں آپ کے علم کے نیچے جمع ہوں اور پھر نہاوند کی طرف رخ کیا جائے۔ حضرت عثمان کی رائے کو سب نے پسند کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چپ تھے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا، وہ بولے کہ شام اور بصرہ سے فوجیں ہٹی تو ان مقامات پر سرحد کے دشمنوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور آپ نے مدینہ چھوڑا تو عرب میں قیامت برپا ہو جائے گی اور خود اپنے ملک کا تھامنا مشکل ہو جائے گا۔ میری رائے ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں اور شام اور یمن، بصرہ وغیرہ میں فرمان بھیج دیے جائیں کہ جہاں جہاں جس قدر فوجیں ہیں اس کے 3 حصے ادھر روانہ کر دیے جائیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری رائے بھی یہی تھی، لیکن تنہا اس کا فیصلہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ناظرین، اب یہ بحث پیش آئی کہ ایسی بڑی مہم نے سپہ سالار بن کر کون جائے۔ لوگ ہر طرف خیال دوڑا رہے تھے، لیکن اس درجہ کا کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ جو لوگ اس منصب کے قابل تھے وہ اور مہمات میں مصروف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مراتب کمال میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انہوں نے ملک کے حالات سے ایسی واقفیت حاصل کی تھی کہ ایک ایک فرد کے اوصاف ان کی نگاہ میں تھے۔ چنانچہ اس موقع پر حاضرین نے خود کہا کہ اس کا فیصلہ آپ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعمان بن مکرن کا انتخاب کیا
کیا اور سب نے اس کی تائید کی۔ ناظرین، نعمان 30,000 کی جمعیت لے کر کوفہ سے روانہ ہوئے۔ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، جن میں سے حذیفہ بن الیمان، عبداللہ بن عمر، جریر بجلی، مغیرہ بن شعبہ، عمر و معدی کرب وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ ناظرین، نعمان نے جاسوسوں کو بھیج کر معلوم کیا کہ نہاون تک راستہ صاف ہے، چنانچہ نہاون تک برابر بڑھتے چلے گئے۔ نہاون سے 9 میل ادھر اسپدہان ایک مقام تھا، وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ناظرین، ایک بڑی تدبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کی کہ فارس میں جو اسلامی فوجیں موجود تھی ان کو لکھا کہ ایرانی اس طرف سے نہاون کی طرف بڑھنے نہ پائیں۔ ناظرین، اس طرح دشمن ایک بہت بڑی مدد سے محروم رہ گیا۔ ناظرین، عجم نے نعمان کے پاس سفارت کے لیے پیغام بھیجا، چنانچہ مغیرہ بن شعبہ جو پہلے بھی اس کام کو انجام دے چکے تھے سفیر بن کر گئے۔ عجم نے بڑی شان سے دربار آراستہ کیا، مردان شاہ کو تاج پہنا کر تخت زریں پر بٹھایا۔ تخت کے دائیں بائیں ملک ملک کے شہزادے دیبائے زرکش کی قبائیں، سر پر تاج زر، ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن کر بیٹھے۔ ناظرین، ان کے پیچھے دور دور تک سپاہیوں کی صفیں قائم کی، جن کی برہنہ تلواروں سے آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھی۔ مترجم کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ مردان شاہ نے کہا کہ اے اہل عرب، سب سے بدبخت، سب سے زیادہ فاقہ کش قوم جو ہو سکتی ہے تم ہو۔ یہ قدر انداز جو میرے تخت کے گرد کھڑے ہیں ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتے، لیکن مجھ کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے تیر تمہارے ناپاک خون میں آلودہ ہوں۔ اب بھی اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو میں تم کو معاف کر دوں گا۔ مغیرہ نے کہا، ہاں، ہم لوگ ایسے ہی ذلیل تھے، لیکن اس ملک میں آ کر ہم کو دولت کا مزہ پڑ گیا، اور یہ مزہ ہم اسی وقت چھوڑیں گے جب ہماری لاشیں خاک پر بچ جائیں۔ ناظرین، غرض سفارت بے حاصل گئی اور دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نعمان نے میمنہ اور میسرہ پر حذیفہ اور سوید بن مقرن کو، مجردہ پر کاکا کو مقرر کیا، ساکا پر مجاشع متعین ہوئے۔ ادھر میمنہ پر زروق اور میسرہ پر بہمن تھا۔ ناظرین، اجمیوں نے میدان جنگ میں پہلے سے ہی ہر طرف گوکھروں یعنی لوہے کے کانٹے بچھا دیے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آگے بڑھنا مشکل ہوتا تھا، اور اجمی جب چاہتے تھے شہر سے نکل کر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ ناظرین، نعمان نے یہ حالت دیکھ کر افسروں کو جمع کیا اور سب سے الگ الگ رائے لی۔ طلحہ بن خالد الاسدی کی رائے کے موافق فوجیں آراستہ ہو کر شہر سے 6-7 میل کے فاصلے پر ٹھہریں، اور کاکا کو تھوڑی سی فوج دے کر بھیجا کہ شہر پر حملہ آور ہو۔ ناظرین، اجمی بڑے جوش سے مقابلے کو نکلے، اور اس بندوبست کے لیے کہ کوئی شخص پیچھے نہ ہٹنے پائے، جس قدر بڑھتے آتے تھے گوکھروں بچھاتے آتے تھے۔ ناظرین، کاکا نے لڑائی چھیڑ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ اجمی برابر بڑھتے چلے آئے، یہاں تک کہ گوکھروں کی سرحد سے نکل آئے۔ ناظرین، نعمان نے ادھر جو فوجیں جمع رکھی تھی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی اجمی زد پر آئے، انہوں نے حملہ کرنا چاہا، لیکن نعمان نے روکا۔ اجمی جو تیر برسا رہے تھے، اس سے سینکڑوں مسلمان کام آئے، لیکن افسر کی یہ اطاعت تھی، زخم کھاتے تھے اور ہاتھ روکے کھڑے تھے۔ ناظرین، مغیرہ بار بار کہتے تھے کہ فوج بیکار ہوئی جاتی ہے اور موقع ہاتھ سے نکلا جاتا ہے، لیکن نعمان اس خیال سے دوپہر کے ڈھلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن پر حملہ کرتے تھے تو اسی وقت کرتے تھے۔ غرض دوپہر ڈھلی تو نعمان نے دستور کے موافق 3 نعرے مارے۔ پہلے نعرے پر فوج ساز و سامان سے درست ہو گئی، دوسرے پر لوگوں نے تلواریں توڑ لی، ناظرین تیسرے پر دفعتاً حملہ کیا اور اس بے جگری سے ٹوٹ کر گرے کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ ناظرین، میدان میں اس قدر خون بہا کہ گھوڑوں کے پاؤں پھسل پھسل جاتے تھے، چنانچہ نعمان کا گھوڑا پھسل کر ساتھ خود بھی گرے اور زخموں سے چور چور ہو گئے۔ ان کا امتیازی لباس جس سے وہ مارکے میں پہچانے جاتے تھے کلہ اور سفید قبا تھی۔ جو ہی وہ گھوڑے سے گرے، نعیم بن مقرن کے بھائی نے علم کو جھپٹ کر تھام لیا اور ان کی کلہ اور قبا پہن کر ان کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اس تدبیر سے نعمان کے مرنے کا حال کسی کو معلوم نہ ہوا اور لڑائی بدستور قائم
قائم رہی۔ ناظرین، اس مبارک زمانے میں مسلمانوں کو خدا نے ضبط و استقلال دیا تھا، اس کا اندازہ ذیل کے واقعات سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، نعمان جس وقت زخمی ہو کر گرے تھے، اعلان کر دیا تھا کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی شخص لڑائی چھوڑ کر میری طرف متوجہ نہ ہو۔ ناظرین، اتفاق سے ایک سپاہی ان کے پاس سے نکلا، دیکھا تو کچھ سانسیں باقی ہیں اور دم توڑ رہے ہیں۔ ناظرین، گھوڑے سے اتر کر ان کے پاس بیٹھنا چاہا، ان کا حکم یاد آ گیا، اسی طرح چھوڑ کر چلا گیا۔ فتح کے بعد ایک شخص سرہانے گیا۔ ناظرین، انہوں نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ کیا انجام ہوا؟ اس نے کہا مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ خدا کا شکر ادا کر کے کہا فوراً عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دو۔ ناظرین، رات ہوتے ہی اجمیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ہمدان تک تعاقب کیا۔ حذیفہ بن الیمان نے جو نعمان کے بعد سر لشکر مقرر ہوئے، نہاوند پہنچ کر مقام کیا۔ ناظرین، یہاں ایک مشہور آتش کدہ تھا، اس کا موبد حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھ کو امن دیا جائے تو میں ایک متاع بے بہا کا پتہ دوں۔ چنانچہ کسریٰ پرویز کے نہایت بیش بہا ہیرے جواہرات لا کر پیش کیے، جس کو کسریٰ نے مشکل وقتوں کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 31 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔